نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، سمجھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے۔ اللہ کے بندو، وہ رسول جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر، دیکھ کر اپنی یہ چند روزہ زندگی گزاریے اور پھر اس کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں آپ، ورنہ اس میں آپ کی ناکامی اور رسوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری رسول اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب اور یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اور کامیابی چاہنے والی آخری امت۔ تو بھائی اور دوستو، ہر دور کے اندر رسول آئے، رسولوں نے آ کر دعوت دی اور کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، ان کی دعوت کو چھوڑ دیا، پس پوش ڈال دیا۔ جن لوگوں نے رسولوں کی اطاعت کی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جن لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار رسولوں کی اطاعت پر، رسولوں کی دعوت پر تھا، کہ جن لوگوں نے رسول کی دعوت کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جن لوگوں نے رسول کی دعوت سے منہ پھیر لیا پھر وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ قرآن مجید نے رسول کی دعوت پر اتنا زور دیا اور ایسے الفاظ پیش کیے
کہ آج تک پوری انسانیت کے سامنے یہ بات چیلنج بن کر رہ گئی کہ جس نے بھی رسول کی مخالفت کی وہ رسوا و برباد ہوا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی بات کو چھوڑ دے، رسول کی بات کا انکار کر دے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کی بات ظاہر ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے، مالک فرماتا ہے نولیہ ما تولی، پھیر دیتے ہیں ہم اس کو جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے، اور رسول کے آنے کا بنیادی مقصد بتا رہی ہے۔ رسول کی دعوت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرا رہی ہے کہ انسان جو مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، وہ رسول کی بات کی طرف کان دھرے، توجہ دے کہ میں نے اگر رسول کی بات کو مان لیا تو میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں گا، اور اگر رسول کی دعوت کے خلاف چلا تو میں ناکامی میں چلا جاؤں گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اگر آدمی تنہائی کے اندر دیکھے اور اس پر غور و فکر کرے اور پھر اس بات کو سوچے کہ آیا وہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مطابق اپنے سارے معاملات طے کر رہا ہوں یا اس کے خلاف چل رہا ہوں۔ اگر اس نے یہ محاسبہ اپنا اکیلے میں کر لیا کہ میں دعوت یہ جو رسول نے پیش کی تھی، جو رسول نے طریقہ پیش کیا تھا وہ میں اپنا رہا ہوں، تو پھر تو سمجھ لے کہ میں کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اور اگر وہ اپنا محاسبہ اس بات پر کرے کہ میں رسول کی دعوت کے خلاف جا رہا ہوں، تو پھر اس کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں رسول کی راہ سے ہٹ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور میری ناکامی یقینی ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن کے اندر پورے طور پر بیٹھ جائیں کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے محمد عادی صاحب نے بتایا کہ پہلے رسول پر ایمان لانا ہے، رسول آیا ہے اور رسول کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے۔ رسول نے یہ بات انسانیت کو بتائی ہے کہ اللہ کے بندو یہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، یہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، لوگ گمراہیوں سے بچ جائیں، گمراہیاں چھوڑ دیں، نافرمانی کے کام چھوڑ دیں اور ہدایت کے کام، اسلامی کام اختیار کریں، اسلامی کاموں کو اپنائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ کام انسان کو سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے صبح سویرے نکلتا ہے، صبح اٹھا، اس نے اٹھ کر وضو کیا، صلاۃ ادا کی، ناشتہ کیا اور گھر سے نکلا کندھے پر چادر ڈال کر۔ اس کے باہر نکلنے کا کچھ مقصد ہو کہ میں کس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں گھر سے،
اس طرح مسلمان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزاروں، میری زندگی کے یہ لمحات کس طرح گزر جائیں۔ آخر دیکھو، اس کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کو کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے اور رسول کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اللہ خود سامنے نہیں آیا۔ فرمایا اس رسول کی تابعداری کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اسے روک جاؤ۔ یہ اللہ نے بتا دیا، رسول کا تعارف بھی اللہ نے کرا دیا کہ یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، اس کی آپ نے تابعداری کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ رسول نے آ کر بتایا کہ یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے اس کتاب کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر تمہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کتاب کو پہلے سمجھنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا وہ رسول ہے، اور رسول اپنے طور پر ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میری پیروی کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، غیروں کی عبادت چھوڑ دو۔ یہ رسول نے آ کر بتایا کہ تاکہ لوگ غیر اللہ کی عبادت سے بچ کر اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے، فرمایا واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو بنیادی مقصد کامیابی کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ، اس آیت کا پہلا جملہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے۔ اگر انسانیت، مسلمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے رسول کی مخالفت میں اتر آئیں، رسول کے مشن کو، رسول کی زندگی کو چھوڑ دیں، تو آخر میں فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت سے پھر جانا اس کے نتیجے میں جہنم ہے، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس برے دیکھو، انسان گھر بناتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، گھر بناتا ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے، اپنی یعنی کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کا چند روزہ مکان۔ تو جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہیں، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم رسول کی زندگی کو اپنا کر ہی سکون حاصل کر سکتے ہو، ورنہ رسول کی زندگی کے خلاف چل کر سکون نہیں مل سکتا۔ پھر تمہارے لیے فرمایا جہنم ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ جو مکان بنایا ہے یہ خراب ہو جائے گا، میرے اوپر گر جائے گا، اس کی بنیاد کمزور ہے، تو کیا اس مکان کے اندر سو سکتے ہیں آرام سے؟ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو مکان میں نے بنایا ہوا ہے اس کی بنیادی کمزور ہے، کسی وقت بھی زلزلہ آ جائے تو یہ مکان سارے کا سارا میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر گر جائے گا، کیا اس کے اندر کوئی آدمی ساری عمر سکون سے سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ بات معلوم ہے، اور اسی طرح انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ میں زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف گزار رہا ہوں،
زندگی رسول کے طریقے کے خلاف گزار کر امید یہ رکھے کہ مجھے جنت مل جائے گی، یہ ناممکن بات ہے، انتہائی ناممکن بات ہے، بالکل ناممکن بات ہے۔ چونکہ اللہ نے جو ماڈل پیش کیا تھا کہ اس کو دیکھو، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روکے منع کرے اس سے باز رہو۔ تو بات بالکل کلیئر تھی کہ اگر رسول کی زندگی کو اپناتے ہوئے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اگر اس نے زندگی گزاری تو یہ اس کی کامیابی کی منزل کی طرف جا رہا ہے، یہ رخ اس کا کامیابی کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر اس راہ سے ہٹ کر اگر اس نے زندگی گزاری تو پھر ناکامی کی طرف، اپنا کر گزاری کامیابی کی طرف، اس سے ہٹ کر گزاری ناکامی کی طرف۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو میرے بھائی اور دوستوں بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ قربانی یعنی کہ دے کر پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا ان تنصر اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، پہلے تم اللہ کے دین کی مدد کرو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مکی زندگی کو، ہر حال میں صحابہ کرام نے مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طور پر ساتھ دیا، جو لوگ ایمان لے آئے، اور تکالیف کے پہاڑ ان پر آ گئے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وقت گزرا، جو حالات گزرے ہیں، یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے جو گزرے ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اطاعت رسول مطالبہ کرتی ہے کہ تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، قربانیاں دے کر پھر تمہاری کامیابی ہوگی، ورنہ کیسے کامیابی ہے؟ جنت کوئی 7 مرلے 5 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بس یہ جو ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار تم نے سبحان اللہ پڑھ دیا، درخت لگ گیا، اور اتنی رکعتیں پڑھ دی تو جنت میں مال بن گیا۔ اور بھائی دنیا کا مال، دنیا کا مکان بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تو جنت کے اندر اپنا مکان بنانے کے لیے تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اس کو سنت کے مطابق اس کو ڈھالنا پڑے گا، اور جہاں اس ڈھانچے کے اندر جدھر بھی غلطی آ جائے اس کو گزارنے کے اندر، زندگی کو گزارنے کے اندر، وہاں اللہ کے آگے توبہ کرتے ہوئے اس خاردار وادی سے گزرتا جائے۔ اس خاردار وادی سے گزرنے کے لیے فرمایا جان بچے یا جائے، اب ہم نے ایمان کو بچانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلنا ہے آگے۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جدھر اللہ کی لازوال نعمتیں ہیں، اور فرمایا کہ ایسی نعمتیں جو نہ ان آنکھوں نے دیکھی نہ ان کانوں نے سنا ان کے بارے میں، جو آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی زندگی کے اندر۔ ایسی بہترین نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، لیکن یہ 50 60 70 سالہ زندگی میں مطالبہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطبین جو ان کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن مجید کو سب سے پہلے سمجھ کر عملی مظاہرہ پیش کیا اور پوری دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش ہوئے کہ انسانیت والوں یہ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کا کردار ایسا، ان کا اٹھنا ایسا، ان کا بیٹھنا ایسا، ان کی حکومت ایسی، ان کی شادیاں ایسی، ان کے ماتم ایسے، ان کے سارے کاروبار ایسے، وہ اس معاشرے میں ایک ماڈل کے طور پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا والے کامیابی چاہتے ہیں تو اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ وہ ایمان فرمایا یہ معیار ہے، کیونکہ رسول اللہ دیکھو یہ دین ایسے نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوڑنے پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، والدین بوڑھے چھوڑنے پڑے، سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے کے اندر۔ اور مدینے کے اندر جا کر بھی 1 سال کے بعد جو جنگ بدر ہوئی ہے تو پوری دنیا کے اندر ان 313 صحابہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو قرآن کا مطالبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالبہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ ایک ایسی حقیقت اور اٹل بات ہے جس کا رد ناممکن ہے، وہ رد نہیں کی جا سکتی۔ اس کو اپنا کر دنیا والوں دیکھ لو، ہم نے اس مکی زندگی کے اندر 13 سال اور مدنی زندگی کے اندر یہ 1.25 سال 1.5 سال اپنا کر ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کفر کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اور اسلام غلبے کی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بالکل واضح بتا دی۔ یہ ہمارے سامنے ہے جنگ بدر کا نقشہ۔ جنگ بدر جو ہوئی ہے یہ مذاق نہیں ہے۔ آج تک پوری انسانیت اس بات پر سوچ رہی ہے کہ 313 نے 1000 آدمی کو کیسے ذلیل و خوار کر دیا، ان کے قیدی بنا لیے، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور جو واپس ہوئے وہ ذلت اور پستی اور بربادی کی صورت میں معاشرے میں واپس آئے اور پورا 1 سال تک اپنی بربادی پر روتے رہے، اور پھر جنگ احد کے لیے نکل پڑے، اور جنگ احد میں بھی ان کو ظاہری کامیابی ہوئی اور بغیر فیصلے کے جنگ ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ آئے جنگ احزاب کے اندر۔ جنگ احزاب کے اندر سارے عربوں کو لے آئے، جنگ خندق جسے کہتے ہیں، اور قربان جائیے ان صحابہ کرام پر۔ 14 دن کے اندر وہ خندق 3 میل لمبی خندق پیٹ پر پتھر باندھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، کھود کر اس کے بعد 1 مہینے تک کفار کے مقابلے میں خندق کے اس طرف ڈٹ کر کھڑا ہو جانا اور پھر کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دینا، یہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو صحابہ کرام کے آدمی اس بات پر حیران رہ جاتا ہے کہ جدھر رسول اللہ نے کھڑا کر دیا اس جگہ کھڑے ہو گئے، جہاں کہا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے، جہاں کہا چل جاؤ چلے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی میں اپنی ناکامی سمجھی کہ نافرمانی کی تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اطاعت کی کامیابی کی منزل ہم طے کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا نے دیکھا، تاریخ آج تک اس بات کو دہرا رہی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری، ان کی مثال قیامت تک مل نہیں سکتی۔ بھائی اور دوستو، اسلام کے مطالبات ہیں، اور وہ پہلا مطالبہ ہے کہ یہ رسول اللہ جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کی زندگی کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، اس کی کہی ہوئی بات کو تم نے آخری بات سمجھنی ہے، ورنہ تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ایک طریقے کو ہر صحابی اپنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ نے مسواک کو پکڑا ہے تو صحابہ کرام نے مسواک اپنے جیبوں میں اپنے پاس محفوظ کر لی ہے۔ داڑھی بڑھائی ہے تو پھر داڑھی کے مسئلے میں صحابہ کرام نے
پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ماڈل کے طور پر جا رہے ہیں. شلوار ٹخنے سے اوپر کیے تو دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے بتایا کہ جو حصہ نیچے ہو جائے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو شلوار کو پھر نیچے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے دل کی گہرائیوں سے کہ رسول اللہ کی بات جو ہے، یہ بات، اس بات کا دار و مدار جنت اور جہنم پر ہے. اگر اس بات کو اپنا لیا تو جنت ہے، اور اس بات کو نہ اپنایا تو جہنم ہے. میرے بھائی اور دوستو، کوئی مومن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا. مومن سے گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہو سکتا ہے انسان. لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ توبہ کرے، قرآن نے بتایا وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے، تو اللہ تمہارے تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. گناہ پر کبھی بھی مصر نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہے. گناہ شوق سے کوئی بھی نہ کرے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہیں رسول اللہ کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ، ساری باتیں، سارا چلنا پھرنا، دیکھنا سننا، اٹھنا بیٹھنا، شادی ماتم، سارے کے سارے طریقے جو تھے وہ اللہ کا دین تھا. اللہ کا دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر، ہم میسنجر کی طرح نہیں آئے. وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ اس رسول کے طریقے کو اپناؤ گے تو پھر تمہاری دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی. اور اگر اس رسول کے طریقے کے خلاف چلے گئے، رسول کی راہ کو چھوڑ دیا، تو تمہاری دنیا بھی ناکام، آخرت بھی برباد. تو یہ بات آپ کے، یعنی کہ میں اپنے کم علم ہونے کے باوجود یقین مانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور ان کی سنتیں اپنانے پر بہت بڑا وقت، اس موضوع پر بہت بڑا وقت چاہیے کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی ہے وہ انسانیت کی کامیابی کے لیے، پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے. پوری انسانیت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بتایا ہے کہ انسانوں تمہیں رسول کی بات کو مان، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی، اس نے تو اللہ کی بات مان لی، اپنے رب کی بات کو تسلیم کر لیا. کیونکہ رب کا نمائندہ رسول ہے، رب کے بارے میں رسول تعارف کرا رہا ہے کہ تمہارا رب ایسی شان والا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مشرکین نے اللہ کا تعارف مانگا تو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا، قل کہہ دیجیے. تو رسول نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ رسول، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی. یعنی کہ رسول کی بات کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ رسول کے طریقے کو اپنا کر انسانیت کامیابی کی منزل کو پہنچ جائے. کامیابی کے منزل کا پہلا قدم اور آخری قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور یہ بات یاد رکھو کہ آپ نے صبح اٹھنے سے لے کر بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک اسلام کا جو سارا نقشہ ہے وہ کتنے سالوں میں رسول اللہ نے پیش کیا؟ 23 سالوں میں.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھو، جس وقت جو مسلمان ہوا، جس دور میں جس حال میں جو آدمی مسلمان ہوا، اس نے وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھو، ہر صحابی رسول اللہ کی سنتوں کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مہمان کے ساتھ پیش آتے تھے، رسول اللہ کا پڑوسی کے ساتھ ایسا تعلق تھا، رسول اللہ کا مسافر کے ساتھ ایسا تعلق تھا، رسول اللہ کا جہاد کے اندر ایسا تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات کا طریقہ یہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ یہ ہر صحابی بیان کرتا ہے، کسی صحابی کی زندگی کو اٹھائیے۔ اسی لیے تو مالک کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس نے مومنین کی راہ چھوڑ دی۔ پہلے مخاطبین قرآن مجید کے، رسول اللہ کے پہلے مخاطبین، پہلے ساتھی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے ایسے ساتھی دے دیے جنہوں نے جماعت کو اس انداز سے مضبوط کیا کہ سب کچھ قربان کر کے اس اسلامی جماعت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس انداز سے مضبوط کر دیا کہ وہ جماعت پوری دنیا کو للکار اٹھی، اور پھر یہود و نصارہ کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی، اور پھر کفر کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، اسلامی اقدار اپنائی جا رہی تھی۔ غیر مسلم بھی اس بات پر آج بھی مجبور ہیں۔ گاندھی جب اپنا اقتدار سنبھالتا ہے تو کہتا ہے میں آج کے دن ابو بکر و عمر کی مثال پیش کروں گا، اپنے لیڈروں کو نہیں پیش کرتا۔ ان کی لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایک خطے کے لیڈر ہے۔ یہ تو لیڈر ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ، پوری دنیا کے لیڈر اللہ تبارک تعالیٰ نے ماڈل کے طور پر پیش کر دیے کہ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ، جن کی حکومت دیکھو تو ایسی، جن کی شادیاں دیکھو تو ایسی، جن کے گھر دیکھو تو ایسے، جن کا مسجد میں نماز پڑھنا دیکھو تو ایسا، جن کے باقی معاملات دیکھو، کاروبار دیکھو تو ایسے، اور جن کا ہر کام جو ہے، حج دیکھو، ان کا روزہ دیکھو، ان کی نماز زکوٰۃ دیکھو، کس طرح اسلام کے اندر منافق ہیں، اور اسلام کو کسی صورت میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو اپنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلام کا مطالبہ ہے اس کو اپنا کر وہ پوری دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش ہوئے، اور اسلام نے یہ بات جو ان کے اندر رکھی، اسلامی جو بات ان کے اندر آ گئی تھی نا، سینوں کے اندر بیٹھ گئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ اللہ کا جو نمائندہ ہے رسول، یہ بات 100% سچی کر رہا ہے، بالکل سچی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ جب شک آ جائے تو انسان تذبذب کے اندر آ جاتے، تو شک والی بات ہی نہیں تھی، یقین ہی یقین، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں۔ آگے بڑھے تو راستہ نظر آتا ہے، پیچھے ہٹے تو آدمی گر جاتا ہے۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یا آگے ٹکر لگتی ہے یا پیچھے گر جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ہی بات سیکھی کہ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کے دین کو ماننے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بات بتانی ہے کہ دنیا والوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کا نمائندہ سچا رسول ہے، اور اس کے بتائی ہوئی باتیں سچی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس مطالبے کے خلاف جاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ نسلی جہنم وساعت مصیرا، فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اسی آیت کے اندر میں رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، دیکھو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی تفسیر اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے ایسے سنا
رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر یہ کر رہے تھے۔ ہر بات کو اس طرح کوڈ کیا، اس طرح نقل کیا کہ پورے دل کی گہرائیوں سے سمجھ گئے کہ اس دل کے اندر اگر رسول کی اہمیت آ گئی تو پھر ہماری کامیابی ہے، اس دل کے اندر سے رسول اللہ کی اہمیت نکل گئی، ہماری ناکامی، رسوائی، بربادی، ذلت و خواری ہے۔ یہ ان کا یقین بن چکا تھا۔ دیکھو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف، کفار نے پیچھا کیا تو اوپر پہاڑی پر چڑھ کر کہتے ہیں جانتے ہو میں تم سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں، یہ بھی آپ بھی جانتے ہو کہ میں تلوار بھی اچھی چلانے جانتا ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا مال فلاں فلاں جگہ ہے وہ لے لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا رہا ہوں، رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھ کر پھر اللہ کے دین کو اپنا کر میں جنت حاصل کر لوں۔ اتنی 100% یقین۔ دیکھو جنگ بدر کے اندر بے سر و سامان صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کر کے دعا شروع کرتے، اے اللہ یہ تیرے دین کے ماننے والے مٹھی پر، اگر آج تو نے ان کو اپنا لیا تو پھر اس زمین پر، اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے صفوں سے دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجیے، بس کیجیے، آج موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح پیٹ نہیں دکھائیں گے، ہم اس میدان کے اندر کٹ مریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بس اللہ کے رسول نے فرمایا آگے بڑھو اور حملہ کرو، بس جنگ کے اندر آگے بڑھ گئے۔ بے سر و سمانی کی حالت میں کیوں آگے اتنے اپنی جانیں پیش کر دی؟ بھائی یقین تھا کہ رسول نے جو بات کہی ہے کہ اس شہادت کے بعد تمہیں جنت کی لازوال نعمتیں ملنی ہے، یہ بات ان کے اندر سینے کے اندر دل کے اندر یقینی بیٹھ گئی تھی، دماغ نے تسلیم کر لیا تھا کہ بات بالکل سچی اور کلیئر بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس جان کو دینے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یقین تھا۔ اور ایسے یقین والے کہ دیکھو جنگ احزاب میں کفار کے مقابلے میں کھڑے رہے مہینے تک اور گھروں کو واپس ہوئے، واپس ہوتے ہی پھر وہی آ گئی کہ تم نے ابھی گھروں جو چلے گئے وہ بھی نکل آئے اور بنو قریظہ کا گھیراؤ کرے، 14 دن پہلے خندق کھودتے رہے، 27-28 دن تک کفار کے مقابلے میں کھڑے رہے، گھروں کو واپس ہوئے تو اللہ نے پھر کہا کہ بنو قریظہ کا گھیراؤ کرو، تو پھر بنو قریظہ کے گھیراؤ کے لیے گھروں سے پھر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ کیسے انسان تھے؟ اصل بات یہ تھی اور کوئی بات نہیں تھی، ایک ہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دل میں یقین تھا کہ رسول اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ انتہائی سچی اور بالکل مصدق بات ہے۔ یہ دین کے معاملے میں تذبذب کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رسوائی اور منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، میں ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر پھر فرشتے اترا کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کے لیے کوئی خوف دنیا کے اندر نہ غمگین ہوگی، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ان کے لیے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تمہیں چاہیں گے، جو تمہارا مطالبہ ہوگا وہ تمہیں ملے گا، نزلا من غفور الرحیم،
مہربانی ہوگی اس بخشنے والے مہربان کی رب کی طرف سے اس بات کے اندر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ گئے. بات یقینی. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب، بخاری کی روایت ہے، غصہ نہ کر. اسے کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. رسول اللہ نے مزاج کو دیکھا، مزاج کہ مزاج کے اندر غصہ ہے، اس کی تعمیر کر دی. اس نے اس بات کو پختہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی اخلاق کا سبق دیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول جو اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ کرنے والا، مہمان کا اکرام کرنے والا، بڑوں کا خیال رکھنے والا. فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاتے ہیں تو رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ بہت بوڑھے ہیں، نظر بھی نہیں ہے. تو فرمایا ان کو کیوں تکلیف دیا، میں خود ان کے پاس چلا جاتا. یہ تو ابو بکر کے والد ہیں، ابو قحافہ ہے. یہ تو اس شخص کے والد ہے جس نے ساری عمر دین کے لیے قربانیاں دے دی ہیں. اس دین کے لیے سب کچھ جس نے قربان کر دیا ہے، جس نے سارا اپنا مال و دولت سب کچھ لٹا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے. فرمایا 3 کام ابو بکر نے بہت اہم کیے ہیں. بات ابو بکر کی چل گئی بیچ میں. فرمایا 3 کام ابو بکر نے بڑے اہم کیے ہیں. ایک بلال کو آزاد کیا ہے، اور دوسرا ہجرت میں میرا ساتھ دیا ہے، اتنے مشکل وقت میں میرے ساتھ چلا ہے پوری دنیا کے مخالفت میں، اور تیسرا اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح میں دے دی ہے. یہ کام ابو بکر کے بڑے اہم کام تھے. بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام پوری یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی آیت کے اندر میں رہتا ہوں کہ جس نے مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کو اختیار کیا، مالک فرماتا ہے اس کے لیے آپ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے. اس آیت کے اندر 2 ہی باتیں ہیں، رسول کی مخالفت نہیں کرنی اور مومنین کے راستے کو نہیں چھوڑنا. اور وہ مومنین صحابہ کرام اولین مخالف اولین مخاطب قرآن مجید، اولین مخاطب پہلے مخاطبین جن کو مخاطب کیا گیا قرآن نے، اور ان کی ساری دنیا ان کے مخالف. ساری دنیا کو انہوں نے للکارا کہ اس دین کی طرف آ جاؤ جس کی تم مخالفت کرتے ہو، اور اس کی وجہ سے ہماری بھی مخالفت کرتے ہو. اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیں گے تو اس کے اندر تمہاری بھی کامیابی ہے، ہماری بھی کامیابی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی راہ کو نہیں چھوڑنا. یہ پہلے مخاطبین ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کی عالمگیر دعوت ہے. یہ ایک خطے کی دعوت نہیں ہے، ایک علاقے کی دعوت نہیں ہے، ایک ملک کی دعوت نہیں ہے، یہ پورے عالم کی دعوت ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور قرآن مجید ہدی للعالمین ہے. تو یہ قرآن ساری دنیا کے لیے، رسول اللہ ساری دنیا کے لیے، جیسے رب ساری سب کے لیے. تو اس ساری دنیا کو اپنانا ہے اسی دین کو. اگر دنیا اس دین کے خلاف جائے گی، یہ ہماری بات پوری دنیا سن رہی ہے، ہم اس پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، پوری انسانیت کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، پارسیوں کو، سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ للہ تمہارا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت ہے، اور ان پر جو قرآن نازل ہوا وہ سچی کتاب ہے. اس کو اپنائے بغیر دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی کو اپنا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، بغیر اس کی اپنائے کے کامیابی ناممکن ہے. اور اس کے خلاف اگر چلے تو پھر ساری زندگی، ہمیشہ کی زندگی جہنم کے اندر ہوگی. یہ ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں. ایسے نہیں یعنی صرف مورزئی کے اندر ہے، چرسدہ کے اندر ہے، پاکستان خیبر پختونخوا کے اندر، پوری دنیا کے اندر.
پوری دنیا یہ بات سن لے کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو اپنائے. جس طرح صحابہ کرام نے اپنایا اس طرح پوری انسانیت اگر اپنائے گی تو تب کامیاب ہوگی، ورنہ کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، سوائے بربادی کو اسے کچھ نہیں ملے گا. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ اس دین کو سیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اور اس دوران آپ سے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اور پوری انسانیت کے سامنے یہ دعوت رکھنی ہے کہ لوگوں تمہارا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کی بتائی ہوئی عبادت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ آپ کو اپنانی پڑے گی. صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ زندگی وہ تمہیں گزارنی پڑے گی، تب جا کر کے تمہیں جنت کی لازوال نعمتیں ملے گی، ورنہ جہنم کے نہ ختم ہونے والے عذاب اور بربادیاں ہیں. بس یہی ہماری دعوت کا بنیادی اور آخری بیان ہے. یہی ہم پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پہلے مخاطب ہیں کہ ہم سمجھ جائیں، ہم عمل والے بن جائیں، اور پوری انسانیت ہماری جس جگہ کوتاہی ہے اللہ معاف کرے. ہماری بات، یہ بات یاد رکھے، بات بالکل کھری اور سچی بات ہے. پوری دنیا یہ بات سن لے کہ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. للہ ہم ان فرقوں سے متنفر ہیں. ہم اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، وہ ہدی اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے واسطے پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو سب کے لیے یہ دعوت ہے، پوری دنیا کے لیے. ان فرقوں کی طرح اپنے اپنے فرقے کی دعوت نہیں، اپنے فرقے کی دعوت نہیں دیتے کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ تب کامیاب ہو جاؤ گے. اور بھائی تم صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہمارے ساتھ قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلو، ہم بھی کامیاب ہو جائیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم بھی کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، آپ بھی قدم بڑھائیں ہمارے ساتھ. لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت میں آ جائیں آپ کی کامیابی، فلاں فرقے کے اندر داخل ہو جائیں آپ کی کامیابی. بھائی اسلام کے اندر فرقے نہیں ہیں، اسلام کی عالمگیر دعوت ہے، وہ فرقوں کی دعوت نہیں ہے. اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پوری انسانیت اللہ کی عبادت کرے. کس طرح عبادت کرے؟ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عبادت کرے، اور اس کا لائے عمل قانون کیا ہو؟ اللہ کی کتاب ہو اور رسول اللہ کی سنت ہو. یہی اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اور اس کو ماننا اسلام ہے. اور اسلام کی عالمگیر دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے. بس یہی ہمارا مطالبہ ہے، کچھ مطالبہ نہیں کرتے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بس یہ بات ہے ٹھیک. رسول اللہ کی نافرمانی میں کامیابی ہے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. ہم معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہمیں. کوئی مومن ایماندار جان بوجھ کر دل سے اندر مطمئن ہو کر گناہ نہیں کرتا. اس سے گناہ سرزاد ہو جائے اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو نفس لوامہ عطا فرما دے، ملامت کرنے والا نفس، کہ اپنے گناہ پر ملامت ہو جائے. یہ بات یاد رکھو. ان داڑھیوں کو بڑھاؤ، اترانا چھوڑ دو، موننا چھوڑ دو. سنت کو اپناؤ، مسواک کی سنت اپناؤ رسول اللہ کی. شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو، نماز سنت کے مطابق ادا کرو، روزہ سنت کے مطابق رکھو، زکوٰۃ سنت کے مطابق دو، اور حج رسول اللہ کے طریقے کے مطابق حج عمرہ ادا کرو. بس یہ اسلام کی دعوت ہے.
اللہ پر خالص ایمان لاتے ہوئے آپ نے بس ارکان ایمان کو اور ارکان اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، پھر کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یقینی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے، سمجھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین اسلام ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے صغیر کبیر گناہ معاف کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اسلام والی زندگی دے، ایمان والی موت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔